محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والنار للمشركين والمنافقين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. آپ تمام مومنین اور مومنات کو ماہ مبارک رمضان بہت بہت مبارک ہو. اللہ کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، فیض و برکات اس مہینے میں اس طرح آسمان سے ٹپکتے ہیں جس طرح بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے آسمان سے آتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اسی مہینے میں مومنین اور مومنات پر اس طرح برستی ہیں جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کو سید الشہور کہتے ہیں، انہی تمام مہینوں کا سردار. جس طرح جمعہ کا دن سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار، اسی طرح یہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہے. ہر سال کی ابتدا مختلف مہینوں سے ہوتی ہے. اگر ہم انگریزی سال کو دیکھیں تو انگریزی سال کی ابتدا جنوری سے ہوتی ہے. اسلامی سال کی ابتدا محرم سے ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو سیر و سلوک کرتے ہیں، وہ لوگ کہ جو عارف ہیں اور عفا ہیں، سالکین الی اللہ ہیں، اللہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ان کے لیے ماہ رجب سیر و سلوک کرنے کے لیے جو سال ہے اس کی ابتدا ماہ رجب سے ہے. اور یہی سیر و سلوک کا سفر ماہ مبارک رمضان میں عروج پر پہنچ جاتا ہے. لہٰذا سالکین الی اللہ اپنا روحانی سفر رجب المرجب سے شروع کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں یہ سفر اپنے اوج پہ، اپنے عروج پہ پہنچ جاتا ہے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس مہینے میں زندہ ہیں، سلامت ہیں. اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو گزشتہ سال اس مہینے میں موجود تھے مگر اس سال ہمارے درمیان نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو بیمار ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو کسی وجہ سے ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے. لیکن ہم الحمدللہ اس حوالے سے، اس لحاظ سے بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی توفیقات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توفیقات ہمیں عطا فرمائی اور ہم اس مہینے کے فیض و برکات سے استفادہ کرتے ہیں. ان چند دنوں میں ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے. احکام کے حوالے سے بات ہوگی، ماہ رمضان کے کیا احکام ہیں، روزے کے کیا احکام ہیں. اس کے علاوہ کچھ تاریخی چیزیں بھی ہم آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے تاریخ کے حوالے سے. قرآن کی آیات کی تفسیر بہت ضروری ہے کہ قرآن کو انسان تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھے. لہٰذا اس مہینے میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ قرآن مجید کے کچھ ایسے آیات کہ جہاں تدبر اور تفسیر اور تشریح کی ضرورت ہے وہ ہم آپس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ جیسی کتابیں ہمارے پاس ہیں
اور یہ مہینہ بہترین مہینہ ہے، بہت زیادہ موقع فراہم کرتا ہے انسان کو کہ وہ اس مہینے میں قرآن مجید کو سمجھے اور قرآن مجید کی آیات کو سمجھے، اس کے مفہوم کو سمجھے۔ اسی طرح نہج البلاغہ میں تدبر کرے، فکر کرے، غور کرے، امیر المومنین کے خطبوں کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اور صحیفہ سجادیہ جو کہ انجیل آل محمد ہے، وہ دعائیں، وہ مناجات جو چوتھے امام سے ہمارے پاس پہنچی ہیں، اس پہ انسان جو ہے توجہ دے، غور کرے۔ آج ابتدا میں بعنوان انٹروڈکشن کے میں آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کی فضیلت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آیہ کریمہ جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 183۔ سورہ بقرہ کی آیت 183 میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کے حوالے سے، ماہ رمضان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ کتبہ ای فرضا، وجبہ، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، تم پہ روزے واجب کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے کی امتوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ بس یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اسلام سے پہلے بھی موجود تھی، اور مسلمانوں سے پہلے جو امتیں تھیں، قومیں جو تھیں، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے تھے۔ یہود پہ روزے فرض تھے، لہٰذا یہودی روزے رکھتے تھے، ابھی بھی رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح نصارہ جو عیسائی ہیں، ان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، اور یہ اسلام سے پہلے بھی نصارہ پہ فرض تھے، ابھی بھی ہیں، اور یہ لوگ بھی روزے رکھتے ہیں۔ اور مسلمان بھی اس روزوں کا رکھنا ماہ رمضان میں ان پر واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ وہ لام عربی زبان میں تعلیل علت کے لیے آتا ہے، اور بھی وجوہات کے لیے آتا ہے، لیکن ایک وجہ لام کی وہ تعلیل ہے، تعلیل یعنی علت، وجہ۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی عطا کرے گا، روزہ رکھنے سے تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ باقی عبادات بھی انسان کو تقوی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور انسان جو ہے متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ لیکن روزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ فرمایا لعلکم تتقون۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جو باقی عبادات سے تھوڑی مختلف ہے۔ اور باقی عبادات اور روزے میں فرق یہ ہے کہ جب انسان اگر نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اگر لوگ اس کو دیکھیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ مگر روزہ ایسا ہے کہ وہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ شخص روزے سے ہے یا نہیں، یہ روزے کی عبادت کر رہا ہے یا نہیں، یہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ لہٰذا لعلکم تتقون، یعنی اگر انسان اپنے گھر کے اندر ہے اور وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، یا بغیر وجہ کے روزہ نہیں رکھتا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اگر وہ شخص روزہ نہ رکھنا چاہے اور وہ گھر کے اندر کھانا پینا اور باقی چیزیں کرتا ہے، کر سکتا ہے، تو وہ کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ باقی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مگر وہ نہیں کرتا۔ اگرچہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے، کوئی اعتراض کرنے والا نہیں ہے، کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ شخص گھر کے اندر رہ کے بھی ایسے کام نہیں کرتا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، کر سکتا ہے، کوئی اس کو روکنے والا ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں عبادت سے ہوں، میں عبادت کر رہا ہوں، یہ اللہ کا فرض ہے، واجب ہے، میں ایک واجب عمل انجام دے رہا ہوں، اور اس کے باوجود کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے، یعنی وہ افعال انجام دے سکتا ہے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں کرتا۔
اس کو کہتے ہیں صحیح تقوی، اور صحیح معنوں میں جو تقوی ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اختیار میں ہو اور وہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ کا مہینہ اس وجہ سے بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت روزے کی وجہ سے ہے۔ روزہ عبادت ہے، اور یہ عبادت ہم ماہ رمضان میں انجام دیتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ فضیلت ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ نہ صرف قرآن بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے تورات کو اسی مہینے میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے زبور کو، انجیل کو، اور بلکہ جو صحیفے نازل ہوئے مختلف انبیاء پر، وہ بھی ماہ رمضان میں نازل ہوئے، اور فرقان جو کہ قرآن مجید ہے وہ بھی اسی مہینے میں نازل ہوا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کی نزول کے لیے ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا، اور یہ فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے اس مہینے کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو انتخاب کیا، چنا کہ اس میں قرآن اور دیگر آسمانی کتابیں نازل ہوں۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ روزہ جو کہ بہت بڑی عبادت ہے، وہ بھی اسی مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوا۔ عزیزان گرامی، روزے کے دو معنی ہیں، ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ لغوی معنی یعنی امساک، اپنے آپ کو بچانا، کسی چیز سے بچانا، یہ لغوی معنی ہے روزے کے۔ اور اصطلاحی معنی اس کے ہیں ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، امساک کرنا، بچانا کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے، اور وہ چند چیزیں ہیں جس کا ہم ذکر انشاءاللہ آئندہ دروس میں کریں گے، اور تفصیل کے ساتھ ان کے احکام بھی بیان کریں گے۔ لہٰذا فجر سے لے کر مغرب تک اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا کہ جو روزے کو توڑ دیتی ہیں، جو کہ مبطلات روزہ ہیں، اس کو اصطلاح میں روزہ کہتے ہیں۔ اور یہ روزہ ایک بڑی عبادت ہے اور ارکان دین میں سے ہے، ستون دین میں سے ہے۔ اگر فرض کریں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ایک اس میں نماز ہے، پھر اس کے بعد روزہ ہے، اور پھر زکوٰۃ، حج اور ولایت محمد محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر یہ ارکان مذہب اور دین اور اسلام ہیں تو ان 5 ارکان میں سے روزہ رکن ہے، ایمان کا رکن ہے، اسلام کا رکن ہے۔ عزیزان گرامی، حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، سے ہم تک پہنچی ہے، جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ بھی میں ہی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ باقی اعمال کا، عبادات کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ روزے کا ذکر کرنا شاید اس لیے ہے کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ کسی اور کے بس میں ہے نہیں۔ ویسے بھی اور لوگ بے بس ہیں، وہ کیا کسی کو جزا دیں گے، ثواب دیں گے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو ثواب اور جزا عنایت فرماتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو اپنی طرف نسبت دیتے ہوئے فرمایا کہ الصوم لی، باقی عبادات بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مگر خصوصی طور پہ رمضان مبارک کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے۔ وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جو جزا ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو ثواب ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ میں خالق کائنات اس کا اجر اور اس کا ثواب دوں گا۔ عزیزان گرامی،
یہ حدیث قدسی روزے کی فضیلت کے متعلق ہم کو جو ہے اشارہ کرتی ہے اور اس کی اہمیت بیان کرتی ہے۔ جب ہم نئے سال کی ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ نیا سال انگریزی کا ہو یا اسلامی کیلنڈر کا نیا سال ہو، تو ابتدا میں ہر ایک شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ اس نئے سال کے لیے کچھ پروگرام بنائیں، کچھ مقاصد کو اپنے سامنے رکھے اور کوشش کرے کہ ان مقاصد کو حاصل کرے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور چیز ہے کہ جس کو کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن، یعنی ابتدائی سال کے متعلق پلاننگ کرنا، پروگرام بنانا اور ریزولوشنز مقاصد کو سامنے رکھنا۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ سالکین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں، عرفاء، عارف حضرات اور جو مومنین اور مومنات ہیں، ان کا سفر کا آغاز اور ان کے نئے سال کا آغاز ماہ رجب سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ اشہر الحرم جو کہ محترم مہینے ہیں، ان میں پہلا مہینہ یہی رجب المرجب ہے۔ لیکن یہ سفر ماہ شعبان میں بھی جاری ہوتا ہے، جہاں لوگ مناجات شعبانیہ اور کثرت سے استغفار کر کے اس سفر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیوریفیکیشن کا سفر، اپنے آپ کو صفائی کا سفر، وہ سفر جو انسان کو عروج پر لے جاتا ہے، وہ سفر۔ پھر یہ سفر ماہ رمضان میں جاری رہتا ہے، اور رمضان کی وہ راتیں کہ جو لیالی القدر ہیں، اس میں جب انسان پہنچتا ہے تو اس سفر کو کمال حاصل ہوتا ہے، عروج حاصل ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ مہینہ عروج کا اور کمال حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ لہٰذا جو نئے سال کے ریزولوشن یا جو مقاصد ہوتے ہیں، آئیے ہم بھی ماہ رمضان کے پہلے دن اور ابتدا میں ہی چند ایسے مقاصد اپنے سامنے رکھیں اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ پہلا مقصد ہمیں یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ دین اور مذہب اور اسلام سے ہمیں کتنی واقفیت ہے۔ آیا ہم ضروری احکام سے واقف ہیں؟ آیا ہم دین کو سمجھتے ہیں؟ ہم دین پر عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک مقصد ہونا چاہیے انسان کا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین موقع ہے۔ آئیے ہم دیکھیں ہم کتنے پانی میں ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں، کس مرحلے پہ ہیں، ہم اسلام کو کتنا جانتے ہیں اور اسلام پر کتنا ہم عمل کرتے ہیں۔ دوسرا مقصد جس کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور اس کی کوشش ہم اسی مہینے سے کرتے ہیں، وہ ہے نماز کو اہمیت دینا۔ کیونکہ نماز جو ہے وہ بھی دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عمود الدین یا عماد الدین بعض حدیث میں آیا ہے۔ صلاۃ جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اذا قبلت ما سواها واذا ردت ما سواها۔ اگر نماز قبول تو باقی اعمال قبول، اگر نماز رد تو باقی اعمال رد۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ذرا اہمیت نماز پہ بات کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے جب اس قسم کے سوال آتے ہیں اور لوگ جو اس قسم کا تقاضا کرتے ہیں۔ مجھے تو آپ لوگوں سے یہ امید ہے کہ آپ مجھ سے تقاضا کریں کہ مولانا صاحب آپ نماز کے آداب کے متعلق بات کریں، نماز کے رموز کے متعلق بات کریں، نماز کے اسرار جو سر ہیں، جو راز ہیں، اس کے متعلق بات کریں۔ اس نماز کی بات کریں جو خضوع اور خشوع کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ نماز کے جو مومن کی معراج ہے، وہ نماز کے جو منکرات سے بچاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز کے جو منکرات سے، فحاشی سے روکتی ہے، وہ نماز کے جو انسان کے لیے معراج ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز ایسی ہونی چاہیے۔ لہٰذا نماز نہ پڑھنا وہ تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔
بلکہ نماز کو خضوع خشوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اول وقت پڑھنا۔ اول وقت نماز کی بڑی تاکید ہوئی ہے، جتنے بھی علماء اخلاق ہیں وہ اس بات کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ نماز اول وقت ہو۔ کبھی کبھار ہم سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، نماز میں دیر ہو جاتی ہے، لیکن عزیزان گرامی آئیے اپنا مقصد بنائیں اور دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اور وہ مقصد یہ ہے کہ نماز کو اول وقت پہ پڑھنا ہے۔ اول وقت سے مراد یہ ہے کہ اگر 1:45 پہ یا 1:30 بجے فرض کرتے ہیں 1:30 بجے نماز ظہر کا وقت ہے تو میں 1:30 بجے نماز ظہر پڑھوں۔ اگر مغرب 9 بجے ہے رات کو تو میں 9 بجے مغرب پڑھوں، 10 بجے نہ پڑھوں، 10:30 بجے نہ پڑھوں۔ اگرچہ وہ اس لحاظ سے جائز ہے کہ ابھی قضا نہیں ہوئی، آدھی رات سے پہلے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھنا یہ ہماری ریزولوشن ہونی چاہیے اس ماہ رمضان میں۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کو ریگولر طریقے سے پڑھنا، ہر روز پڑھنا۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہر روز 50 آیات قرآن مجید کی پڑھتا ہے، 50 نہیں، جتنی توفیق ہو۔ قرآن خود فرماتا ہے کہ فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کو اتنا پڑھو جتنا تمہیں توفیق ہو، جتنا تمہیں میسر ہو، جتنا تم پڑھ سکتے ہو۔ 1 صفحہ پڑھ لو، 10 آیات پڑھ لو، 15 آیات، 50 آیات، 1 پارہ، جتنی بھی توفیق ہو، لیکن قرآن کو پڑھنا ریگولر طریقے سے۔ اور وہ اس مہینے میں دیکھتا ہوں کہ اس مہینے میں بہت لوگ اہتمام کرتے ہیں اور قرآن مجید کا ایک ختم ضرور کرتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس میں بہت اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ہم ریزولوشن بنائیں کہ ہم اس مہینے میں قرآن کو تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ پڑھیں گے اور قرآن مجید کی تلاوت ترجمے اور تفسیر کے ساتھ، شرح کے ساتھ کریں گے، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ جو کتاب ہے جو کہ اسلام کا معجزہ ہے، قرآن کو اسلام کا معجزہ کہتے ہیں، یہ معجزہ اس کو کیوں کہتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے، جہاں امیر المومنین کے خطبے ہیں، امیر المومنین کی مکتوبات ہیں، خطوط ہیں اور کلمات کثار ہیں، جو ہمارے لیے رہنما اصول ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں نہج البلاغہ کے خطبے منتخب کر کے چند خطبے ضرور ترجمہ اور شرح کے ساتھ پڑھیں۔ صحیفہ سجادیہ بھی اسی طرح کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا ضروری ہے، اس میں دعائے مکارم الاخلاق انتہائی بہترین دعاؤں میں سے ہے۔ اور جو ہماری ریزولوشن ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اسی مہینے میں پہلا قدم لیتے ہوئے کہ گناہ ہماری زندگی میں نہ ہو، کسی صورت میں گناہ نہ کریں۔ اور دوسری ریزولوشن، ہمارے معاملات، ڈیلنگز صحیح ہونے چاہیے۔ الدین هو المعاملہ، دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد معاملات پر ہے۔ اگر میں بہت نمازیں پڑھتا ہوں، بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں اور پھر میں محراب کے پاس بیٹھ کر مجلسی بھی سنتا ہوں، یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ انسان کو باتقوا بناتی ہیں۔ لیکن اگر میرے معاملات صحیح نہیں ہیں، میں کسی کا قرض میں نے لیا ہوا قرض نہیں دیتا، یا میں نے ایسا مال لیا ہے جو میرا حق ہی نہیں ہے اور میں اس پر جو ہے وہ بیٹھ گیا ہوں اور کہتا ہوں کہ یہ میرا ہے۔ اب یہ جو معاملات ہیں، یہ اصل دین یہ ہے کہ ہمارے معاملات صحیح ہونے چاہیے۔ لہٰذا ریزولوشن میں معاملات کو درست رکھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمیشہ درست رکھیں۔ جو معاملات کی بات آتی ہے تو اس میں صرف فہرست اپنی فیملی ہے، اپنا خاندان ہے، ہمارے پیرنٹس، ہمارے والدین، ہمارے بچے اور میاں بیوی، ان کے حقوق، ان سب کو خیال رکھنا اور ان حقوق کو ادا کرنا یہ معاملات میں سے ہے۔ عزیزان گرامی، بس آخر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، اور انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ دروس میں ہوں گی، جب ہم معاملات کی بات کرتے ہیں تو معاملات دنیا اور اخروی دونوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ اخروی معاملات تو وہ ہیں کہ جو حقوق اللہ ہیں، وہ سب کو ادا کرنے، اور حقوق الناس یعنی لوگوں کے حقوق، وہ جو ہیں دنیاوی معاملات ہیں، اور اخروی بھی اس طریقے سے ہیں کہ اس کے متعلق آخرت میں پوچھا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق جو کہ حقوق اللہ ہیں اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن لوگوں کے جو حقوق ہیں حقوق الناس وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں کہ جب تک وہ لوگ خود آپ کو معاف نہ کر دیں۔ لہٰذا دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پہ، ہمیں دنیاوی معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ دنیاوی معاملات میں ایسا نہیں ہے کہ بس صرف آخرت کی باتیں ہوں، دنیا کو بھی صحیح طریقے سے بنانا اور اپنے لیے سنوارنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم ایک مشہور دعا جو قنوت میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بار اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنات عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما۔ اور ایک حدیث میں حضرت فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم دنیا میں صحیح کام کریں گے تو آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ اگر ہمارے دنیاوی کام صحیح نہیں ہے تو آخرت میں ہمارے لیے بڑی مشکل ہے۔ لہٰذا انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کو ساتھ میں اس کو لے کر جانا ہے۔ دنیاوی معاملات بھی اس کے صحیح ہونے چاہیے اور اخروی معاملات بھی صحیح ہونے چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس مہینے کے جو روزے ہیں اور باقی عبادات ہیں وہ بنحو احسن بہترین طریقے سے اپنے فرائض ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین وانت سمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ